السلام علیکم، میرے چینل کا نام لائف چینجنگ ہے اور آج ہم داؤد علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی پروفٹ سیریز مس نہ ہو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں داؤد علیہ السلام کا واقعہ۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ طلحہ نام کا آدمی اپنی چھوٹی سی فوج لے کے فلسطینی لوگوں سے لڑنے پہنچتا ہے۔ بڑی فوج دیکھ کر کچھ لوگ الٹے پاؤں بھاگ جاتے ہیں۔ فلسطین کی فوج کے سردار گولیت تھے، بڑے جسم اور جانوروں سی طاقت کے مالک تھے۔ جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو گولیت نے طلحہ کو للکارا کہ وہ اپنی فوج میں سے کسی ایک کو جنگ کے لیے بھیجے۔ یہ ان دنوں کی روایت تھی جہاں پوری فوج کے بجائے ہر طرف سے ایک ایک فوجی ایک دوسرے سے جنگ کرتے تھے۔ ہماری طرف سے جنگ کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ طلحہ نے پوچھا، اور وہ خوف زدہ تھے اور کسی کے پاس جنگ کرنے کے لیے حوصلہ نہیں تھا۔ جو بھی گولیت سے جنگ کرے گا اس کا نکاح میں اپنی بیٹی سے کرواؤں گا۔ لیکن فوجی خاموش رہے اور کوئی بھی خود کی مرضی سے آگے نہیں آیا۔ طلحہ پریشان تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے فوجی گولیت سے جنگ کرنے کے لیے بہت ڈرے ہوئے ہیں۔ تبھی ایک چھوٹا سا دکھنے والا جوان فوجی دستے سے آگے بڑھا۔ میں کروں گا گولیت سے جنگ، جوان نے کہا۔ جب فوجیوں نے اسے دیکھا تو وہ اس پر ہنس پڑے۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ داؤد علیہ السلام تھے۔ ان کے بھائی فوج میں تھے اور وہ اپنے خاندان میں سب سے چھوٹے تھے۔ والد نے ان کے جنگ کی خبریں رکھنے کے لیے جنگ کے میدان میں بھیجا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے والد نے انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ جنگ میں حصہ نہ لیں۔ لیکن طلحہ نوجوان کی ہمت سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے کہا، میں آپ کی ہمت کی داد دیتا ہوں پر آپ گولیت کے مقابلے کے نہیں ہیں۔ طاقتور فوجیوں کو آگے آنے دیں۔ پر داؤد علیہ السلام طے کر چکے تھے اور وہ گولیت سے جنگ کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے چلا کر کہا، میں نے ایک شیر کو مار ڈالا جس نے کل رات میرے سوتے ہوئے والد کو پریشان کیا تھا۔ میں نے بھالو کو بھی مارا ہے، وہ بھی بنا کسی کے مدد کے۔ مہربانی کر کے مجھے کم طاقتور مت سمجھیے۔ نوجوان کی بہادری سے طلحہ بہت تعجب میں تھے۔ میرے بہادر فوجی، اگر آپ جنگ کے لیے تیار ہیں تو اللہ آپ کو حفاظت اور طاقت دیں گے۔ بادشاہ نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ داؤد علیہ السلام کے لیے جنگی لباس اور تلوار عطا کریں۔ لیکن داؤد علیہ السلام کو جنگی لباس پہننے کی عادت نہیں تھی، اس لیے وہ اس لباس میں پریشانی محسوس کر رہے تھے۔ اس سے انہیں ہلنے ڈلنے میں بھی دقت ہو رہی تھی، تو انہوں نے وہ جنگی لباس اتار دیا۔ یہ دیکھ کر فوجی حیران ہو گئے۔ انہوں نے کچھ پتھر اکٹھے کیے اور چمڑے کی تھیلی میں بھر لیے اور اسے اپنے کندھے پر ٹانگ لیا۔ یہ سب دیکھ کر طلحہ بہت فکر مند تھے۔ اس تھیلی اور محض کچھ پتھروں سے تم اپنی حفاظت کیسے کر پاؤ گے؟ طلحہ نے پوچھا۔ بھالو کے پنجے اور شیر کے دانتوں سے اللہ نے ہی میری حفاظت کی تھی۔ بے شک اس خونخوار دشمن سے بھی میری حفاظت وہی کریں گے، داؤد علیہ السلام نے کہا۔ ہاتھ میں لکڑی لیے انہوں نے دشمن کی جانب رخ کیا۔ انہیں دیکھ کر ہنسی کی ایک دھار دشمنوں کی اور سے گونج اٹھی۔ جب گولیت نے اس دبلے پتلے آدمی کو دیکھا جس سے وہ لڑنے والے تھے، وہ زور سے ہنسا اور بولا، یہ یہاں کھیلنے آیا ہے یا اپنی زندگی سے بیزار ہو گیا ہے؟ میں اپنی شمشیر سے آسانی سے تمہارے سر کو قلم کر سکتا ہوں۔ داؤد چلائے، آپ کے پاس
زر بختر، ڈھال اور تلوار ہو سکتی ہے، لیکن میں اپنے اللہ تعالیٰ اور ہمارے خدا جن کے قانونوں کا آپ نے مذاق اڑایا ہے ان کے نام پر آپ کا سامنا کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے داؤد علیہ السلام نے اپنے گوفل لیے اور اس میں ایک پتھر رکھے۔ انہوں نے گوفل کو گھمایا اور زور سے نشانہ بنایا اور داؤد علیہ السلام نے اس گوفل سے بہت تیزی سے وہ پتھر آگے پھینکا۔ گولیت کے ماتھے سے خون ٹپکنے لگا اور وہ بھاری بھرکم آدمی زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اسے اپنی شمشیر اٹھانے تک کا موقع نہیں ملا۔ فلسطین کی فوج یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جب انہیں یہ احساس ہوا کہ ان کے سردار کو مار دیا گیا ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ نکلے۔ طلحہ اور ان کی فوج کو بھی یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف جنگ جیتی بلکہ فلسطین کے ہاتھوں ملنے والی تکلیفوں کا خاتمہ بھی ہو گیا تھا۔ لوگ بہت خوش تھے اور داؤد علیہ السلام کو وہ اپنے ملک واپس لے گئے اور داؤد علیہ السلام راتوں رات مشہور ہو گئے تھے۔ طلحہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنی بیٹی کا نکاح نوجوان فوجی سے کر دیا اور داؤد علیہ السلام کو ایک خاص عہدہ دیا گیا۔ داؤد علیہ السلام اب اسرائیل کے سب سے مشہور شخص بن گئے تھے۔ اچانک ملی شہرت پر انہوں نے کبھی رشک نہیں کیا اور شہرت کے غلام نہیں تھے بلکہ اللہ کے محبت کے غلام تھے۔ اس لیے اپنی کامیابی کے بعد وہ جشن منانے کے لیے کسی بھی محل میں نہیں گئے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے صحرا میں چلے گئے۔ داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے تو چرند پرند اور یہاں تک کہ پہاڑ بھی اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو پیغمبر چنا تھا اور ان کے سامنے کچھ دعائیں اور کلام پیش کیے۔ جب داؤد علیہ السلام وہ کلام کو دہراتے تو پہاڑ ان کے ساتھ ہو گئے اور پرندے ان کے چاروں طرف ناچنے لگے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور پرندوں کی زبانوں کو سمجھنے کا علم بھی داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اتنی ساری صلاحیتوں کے ساتھ ہی داؤد علیہ السلام کو ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنے کی عادت تھی۔ داؤد علیہ السلام رات کے دوران پہلے پہر میں سوتے اور پھر اٹھ کر کچھ دیر دعا کرتے تھے اور پھر واپس سو جاتے تھے۔ ایسی تھی داؤد علیہ السلام کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کئی جنگیں ہوئیں اور داؤد علیہ السلام اسرائیلی لوگوں کے لیے ہر جنگ جیتنے کے قابل تھے۔ اسرائیل کے لوگ انہیں دل و جان سے چاہتے، محبت کرتے، سر آنکھوں پر بٹھاتے۔ یہ سب دیکھ کر طلحہ کو پیغمبر سے جلن ہونے لگی تھی۔ طلحہ کو اس بات سے نفرت ہوئی کہ لوگ اس سے زیادہ اس جوان آدمی کی تعریف کر رہے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے اپنے لیے بادشاہ کے رویے میں کچھ عجیب بات محسوس کی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے مطالبہ کیا کہ اس کے والد کو کون سی بات پریشان کر رہی ہے کہ ان کے بیگم نے روتے ہوئے کہا کہ سنیے کہ میں آپ سے کوئی بھی راز چھپا کر نہیں رکھ سکتی۔ میرے والد کو آپ کی شہرت سے حسد ہے، انہیں خوف ہے کہ وہ اپنی ریاست کھو دیں گے۔ یہ سن کر داؤد علیہ السلام حیران رہ گئے۔ ان کی بیگم نے بتایا کہ ان کے لیے کوئی شیطانی منصوبہ بنا رہے ہیں اور انہوں نے اپنے شوہر کو ہوشیار رہنے کے لیے کہا۔ اگلے دن طلحہ نے داؤد علیہ السلام کو محل میں طلب کیا۔ کنعان نے اپنی فوج تیار کی ہے، اس نے کہا، اور وہ ہمارے ریاست کی جانب آ رہے ہیں۔ آپ کو اپنی فوج لے کر ان سے مقابلہ کرنا ہوگا۔
اپنی فتح ہو جانے تک آپ واپس نہ لوٹ آئیں۔ داؤد علیہ السلام کو یہ علم ہو گیا کہ ان کے چھٹکارا پانے کا ایک بہانہ ہے۔ ہاں، میں اپنی فوج لے جاؤں گا اور ان سے لڑوں گا، انہوں نے جواب دیا۔ وہ جانتے تھے کہ کنعان کی فوج بڑی اور مضبوط تھی، لیکن پھر بھی ان سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام نے کنعانیوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ وہ جنگ کئی دنوں اور کئی راتوں تک چلی۔ اللہ نے انہیں فتح عطا کی۔ طلحہ نے امید کی تھی کہ داؤد علیہ السلام اس جنگ میں یقیناً مارے جائیں گے۔ اسے امید نہیں تھی کہ داؤد علیہ السلام اتنی فوج کو ہرا کر آئیں گے۔ داؤد علیہ السلام کے لیے اسرائیلیوں کے پیار اور محبت دیکھ کر طلحہ اور ڈر گیا۔ طلحہ نے اپنے بھروسے مند سپاہی کو بلایا اور اسی رات داؤد علیہ السلام کو مارنے کی سازش کی۔ مشال نے ان کا یہ منصوبہ سن لیا اور وہ گھبرا گئی۔ وہ فوراً اپنے شوہر کے پاس گئی اور انہیں بھاگنے کو کہا۔ داؤد علیہ السلام نے اپنا سامان اکٹھا کیا، کچھ کھانا باندھا اور ایک اونٹ پر بیٹھ کر چلے گئے۔ آگے کیا ہوا تھا یہ جانیں گے ہم اگلے قسط میں۔ آپ کو یہاں تک کا واقعہ کیسا لگا اور آپ نیکسٹ کون سی پروفٹ کا واقعہ سننا پسند کریں گے؟ پلیز مجھے کامنٹ میں بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی پروفٹ سیریز مس نہ ہو۔ ملتے ہیں داؤد علیہ السلام کے واقعے کی کنٹینیوشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔